کچھ نہ کہو یار، کیا ہے بیماری ہے آپ کو؟ موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا یونس علیہ السلام وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن أمير قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الحمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبي سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں جو امام احمد نے نقل فرمائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گزرا سیدنا عثمان بن عفان ثالث الخلفاء داماد نبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، مسجد میں بیٹھے تھے، میں گزرا، میں نے سلام کیا، ان نے اپنے دونوں آنکھیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن مجھے جواب کوئی نہیں دیا۔ فاتیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقلت یا امیر المؤمنین هل حدث فی الاسلام شیء مرتين؟ قال لا وما ذاک۔ میں پھر امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں آیا رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ، آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز کا کوئی نیا حکم، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے؟ یہ بات میں نے 2 دفعہ کہی۔ تو حضرت عمر نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، اور کیا بات کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قلت لا الا، میں نے کہا اور کوئی بات مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ انی مررت بعثمان آنفا فی المسجد، میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ گزرا،
سلام کیا، انہوں نے دونوں آنکھیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں حیران ہوں کہ بھی سعد بن ابی وقاص، وہ بھی صحابی ہیں، سلام کریں اور حضرت عثمان جواب ہی نہ دیں۔ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَدَعَاهُ، حضرت عمر نے حضرت عثمان کے پاس آدمی بھیج کے بلایا۔ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَّا تَكُونَ رَدَدتَّ عَلَىٰ أَخِيكَ السَّلَامَ، انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا؟ قَالَ مَا فَعَلْتُ، انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ قُلْتُ بَلَىٰ، میں نے کہا حضرت، حتیٰ حلف و حلف، وہ بھی قسم کھا گئے میں بھی قسم کھا گیا۔ میں نے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی نے مجھے سلام کیا ہو۔ قال ثم ان عثمان ذکر فقال بلا، پھر آپ کو یاد آ گئی بات کہ ہاں یہ آیت تھے، انہوں نے کہا تو تھا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّكَ مَرَرْتَ بِي آنِفًا وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِكَلِمَةٍ، انہوں نے کہا بالکل تم سچ کہتے ہو، جب تم میرے پاس گزرے تو ایک بات تھی جو میں نے حضور سے سنی، میں اسی کے اندر ایسا سوچ میں غرق تھا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں لگا۔ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ واللہ ما ذکرتها قط الا تغشى بصری وقلبی غشاوةً، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے جب وہ مجھے بات یاد آتی ہے حضور کی تو میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے، میری آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ قال سعد فانا انبئک بها، حضرت صاحب نے کہا اچھا میں آپ کو بتاؤں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لنا اول دعوت، حضور پاک سب سے پہلے ہمیں بات یاد فرما رہے تھے۔ ثم جاء اعرابی فشغلہ، ایک اعرابی آیا اس نے آ کے حضور کو باتوں میں مشغول کر دیا۔ حتیٰ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاتبعتہ فلما اشفقت ان یسبقنی الی منزلہ، میں نے محسوس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے حضور گھر میں چلے جائیں۔ فضربت بقدمی الارض، میں نے زمین پہ اپنے پاؤں مارے۔ فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من هذا، ابو اسحاق ہو علی سبیل استفہام۔ قال قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور میں ابو اسحاق ہوں۔ قال فما، قلت لا واللہ الا انك ذکرت لنا اول دعوت ثم جاء هذا الاعرابی فشغلک، انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں سب سے پہلے دعا سمجھا رہے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ عربی آ گیا اسے مشغول کر دیا، ہماری بات تو رہ گئی آپ نے ہمیں نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں سب سے جامع معنی کامل دعا جو ہے نعم دعوت ذنون اذ هو فی بطن الحوت، وہ دعا ہے کہ جو حضرت یونس نے اس وقت مانگی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له، یہ اسم اعظم ہے، اس سے جو بھی بندہ دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ ورواه الترمذی والنسائی فی اليوم واللیلہ من حدیث ابراہیم بن محمد بن سعد عن نبی سعد بہ، تو یہ اسم اللہ الاعظم ہے، اور اسم اعظم کی تاثیر یہی ہوتی ہے الذی اذا دعا بہ دعی بہ استجیب، کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا فوراً منظور ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر علماء نے، اللہ کے صالحین بندوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ناحق قید خانے میں ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ دعا اکثیر اعظم ہے، ویسے تو ہر کام کے لیے، لیکن ان کے لیے یہ زیادہ مجرد کہ وہ اگر رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر پورے اخلاص سے، یقین سے
2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو جو ہے وہ حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں، اس لیے بس۔ لیکن میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ دعا میں ایک تو یقین ہو، اور دوسرا دعا میں اخلاص ہو، تیسری بات یہ ہے کہ صدق مقال اور عقل حلال ہو، یعنی آدمی سچی بات کہتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، پیٹ میں حلال ہو، پھر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام سے ہے پھر دعا منظور نہیں آتی، پھر تو وہی ہوگا کہ جب وہ کہے گا لبیک و سعدیک تو آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تمہاری کوئی حاضری نہیں، جاؤ حج تم پر ہم رد کر دیا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن کثیر بن زید عن المطلب بن حنطب قال ابو خالد عاصم عن مصعب یعنی ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا بدعاء یونس استجیب له۔ قال ابو عیسیٰ ابو سعید یرید بھی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دعائیں سن کے مومنین بھی مانگیں گے تو ان کو بھی غم سے نجات دیتے ہیں۔ وقال ابن جریر حدثني عمران بن بکار الکلائی قال حدثنا یحییٰ ابن صالح قال حدثنا ابو یحییٰ بن عبد الرحمن قال حدثني بشیر بن منصور ان علی بن زید بن سعید بن المسیب قال سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسم اللہ الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطی دعوت یونس بن متی۔ حضور نے فرمایا ایسی دعا ہے کہ جو مانگے وہ ملتا ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي ليونس خاصة ام لجماعت المسلمین، کیا یہ صرف حضرت یونس کے لیے دعا ہے یا لوگ باقی مسلمان بھی؟ اور فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ قال آپ نے فرمایا قال ليونس متی ولجماعت المؤمنین عامة، سب کی دعوا بها۔ الم تسمع قول اللہ عز وجل، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین فهو شرط من اللہ لمن دعاہ به، یعنی یہ ایک بات ہے تم مانگو گے تو قبول ہوگی، کیونکہ اسم اعظم کی شان ہی یہی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے حاضرین میں سے قال ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ملکہ سبا کا تخت کون لے آئے گا، اس کے آنے سے پہلے پہلے لے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن جو تھا سرکش، اس نے کہا کہ حضرت آپ جتنی دیر میں اپنی مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ ارے نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، جس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب سے، وہ کہتے ہیں یہی اسم اعظم کا علم تھا کہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو انہوں نے اس سے دعا مانگی۔ حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی کھولی، تخت آ چکا تھا۔ اسم اعظم کی یہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن شرط میں نے وہی عرض کیا نا کہ یقین بھی ہو اور انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ ایک دعائیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے طواف میں دیکھا نہیں، ہمارے بھائی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پڑھ دے، پتہ شتہ کوئی نہیں ان کو کیا ہے، بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ رٹا لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں تو دعا کیا ہوئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کتابیں اٹھا کے پڑھنا طواف میں یہ بدعت ہے،
اصل دعا وہ ہے جو بندے کے دل سے نکلے، اور دعا افضل یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا اس کے دل سے ہو، اپنی زبان میں ہو، کسی وہ مانگے وہ دعا۔ اسی لیے کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ وہ دعائیں اور ثواب جلدی قبول ہوتا ہے۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد ابن ابی شریح قال حدثنا داؤد ابن المحبر ابن نحظم المقدسی عن کثیر ابن معبد قال سألت الحسن فقلت یا ابا سعید اسم اللہ العظم الذي دعي به اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ۔ میں نے پوچھا حضرت اس میں اعظم کون سا ہے؟ اور میں اللہ کے بندے تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما تقرأ القرآن قول اللہ تعالی وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا إِلَىٰ قَوْلِهِ وَكَذَّلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ابن اخی ھذا اسم اللہ العظم الذي إذا دعي به أجاب، یہی اسم اعظم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اچھا اس کے دو طریقے لکھے ہیں علماء نے کہ اسم اعظم کیسے حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مل جاتا ہے، یہ وہابی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کو چاہیں گے۔ دوسرا اسباب کی حد تک یہ ہے کہ آدمی کے جو اللہ نے اپنے 99 نام ذکر فرمائے ہیں جو صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، صحیحین میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، اگر ان 99 اسماء کو سامنے رکھ کے ان سب کے ساتھ دعا مانگا کرے تو اس میں ہی کوئی نہ کوئی اسم اعظم ہے نا۔ تو اگر وہ اپنی ایک عادت بنا لے کہ میں اپنی ہر دعا میں اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ ودھان میں نام لیا کروں گا۔ اچھا ویسے آج کل تو الحمدللہ چھپے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اور منظوم بھی مل جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ان نے بھی لکھا ہے ایک منظوم اسماء اللہ حسنہ پر، ہمان اللہ رب العالمین من اللہ فاد جسمان الودینہ، یہ اس انداز پہ انہوں نے سارے وہ نام لکھے۔ اس میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، آدمی 8-10 دفعہ پڑھے نا یاد ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اسم اللہ العظم کے بارے میں آیت الکرسی میں بھی اسم اللہ العظم ہے، الہکم الہ واحد میں بھی اسم اللہ العظم ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ نے یہ مناسب سمجھا، کسی کے لیے یہ مناسب سمجھا۔ تو جیسے ہمارے بزرگ تھے، والد کی جگہ تھے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمع کیے ہیں وہ ساری آیات سے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت۔ تو انہوں نے کہا اس کے اندر وہ سارے اسماء آ جاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے پڑھنے کا، اور ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مثلا 3 نام منتخب کر لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے رہیں 11 دن تک اس کام کے لیے جو آپ کو مقصد ہے۔ وہ حل نہ ہو تو پھر اگلے 3 نام منتخب کر لیں، وہ پڑھتے رہیں۔ وہ حل نہ ہو تو اس سے پھر اگلے 3 نام، تو جہاں آپ کا کام ہو جائے بس وہ آپ کے لیے اسم اللہ العظم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مقصد جو ہے، مراد جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ لیکن تمام بزرگ اس بات میں متفق ہیں کہ اسم اللہ العظم اصل میں اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ اسم ذات ہے، باقی سب صفات ہیں، رحمان رحیم کریم ملک سلام یہ سب صفتیں ہیں، اس میں ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اسی لیے تمام بزرگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ اسی سے ملا ہے۔
اسی لیے تمام بزرگ اللہ اللہ کی کثرت سے ذکر کرواتے ہیں، کیونکہ اسم اللہ العظم ہے۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص سے دعائیں کیا کریں۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ جدہ میں رہتا ہے، کبھی کبھی میرے لیے کھانا پکا کے وہاں سے لے آتا ہے غریب آدمی۔ آج اس نے بتایا اس کے والد احمد خان فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک نمبر دو، آج پھر مجھے 2 ٹیلی فون آئے، انہوں نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی ہیں کہ جی ہم نے یہ باتیں بزرگوں سے اور علماء سے سنی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ یا تردید کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں کون ہوں تصدیق تردید والا؟ جنہوں نے بتائی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں تو بس ان پر جا کے اعتماد کرو، تسلی نہیں ہوتی ان سے جا کے مزید تسلی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں بس مجھے تو آپ سے ایک محبت ہے، عقیدت ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ۔ میں نے کہا جان نہیں چھوڑے گا تو یہ ٹیلی فون پہ لگا رہے گا۔ اور انہوں نے کہا جی ایک تو بزرگ ہیں، آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے اپنے تقریر میں یہ فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ لباس پہنے ہوئے اعلیٰ سواری پہ سوار ہیں اور خلفاء صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں جلدی دوڑ کے گیا اور میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضرت کہیں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جا رہا ہوں۔ عثمان نے جو صدقہ کیا نا وہ اللہ نے قبول فرما دیا ہے، تو آج اللہ اپنے حکم سے حضرت عثمان کی شادی ایک حور سے فرما رہے ہیں اور اسی کا ولیمہ ہے، اسی میں تمام اہل جنت کو دعوت دی گئی ہے اور میں بھی اسی میں جا رہا ہوں۔ ویسے ایسی باتیں آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہیں، حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ روایت جو ہے نا جی، یہ بالکل وہ روایت ہے کہ لا اصل لہو، جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ امام جوزی نے تو لکھا ہے کہ موضوعات میں وضع کردہ حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث، کوئی اس کا اس بات نہیں ہے۔ جس بزرگ سے بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا لم اجد، ہم نے نہیں پایا اس کو۔ کسی نے کہا لا اصل لہو، کسی نے کہا لا اقف علیہ۔ یہ مصطلحات ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور دوسرا اب وہ جن کے بزرگوں کا وہ نام بتا رہا تھا، میں تو ادب سے نام نہیں لیتا، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ سمرقندی ابو لیث سمرقندی کی تفسیر جو بالکل جھوٹی روایات سے بھری ہوئی ہے، اس سے روایتیں لے کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں اللہ عالم۔ وہ تو دنیا کے اہل علم کو پتہ ہے کہ اس کی تفسیر قرآن جو ہے ساری ضعیف روایات یا موضوع روایات، اور یہ بھی اسی میں ہے۔ حتیٰ کہ سیوطی جیسا نرم آدمی جو ہے اس نے بھی اس روایت کو قصے کو نقل کر کے آگے ضرور لکھا ہے کہ لم اجد ہو، مجھے کہیں ملی نہیں ہے حدیث، حالانکہ وہ بڑا نرم آدمی ہے۔ چونکہ رجال جو ہے نا، اسماء الرجال والے، ان میں بعض جو ہے متساہلین ہوتے ہیں، بعض متشددین ہوتے ہیں، بعض معتدلین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے، اللہ عالم کہاں سے گھڑی گئی ہے۔ جب سب علماء نے لکھ دیا کہ ضعیف ہے، لا اصل، اس کا اصل میں پتہ انہوں نے کیوں نقل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بزرگ ہیں، خدا کرے کہ میری یہ عرض، میری درخواست پہنچ جائے کہ آئندہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے لوگ گمراہی میں پڑیں۔ اور دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہے، حالانکہ وہ دونوں، ایک علم میں اونچے مقام کا آدمی ہے، دوسرا پیری فقیری میں اونچے مقام کا آدمی ہے، دونوں کی باتیں ہیں۔ دیکھیں نا، حوریں جنت میں ملیں گی یا اس سے آج کل پہلے بھی مل جائیں گی،
اور جنت کب ملے گی؟ جب مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے۔ تو شادی پہلے کیسے ہونے لگ گئی؟ تھوڑا سا عقل بھی استعمال کر لیتے تو سمجھ لیتے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو میری رحمت سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت مجھے تو بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت میں پہلے ڈرتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی اللہ کے عتاب میں نہ آ جاؤں، شیطان بھی تو بڑا عابد زاہد تھا نا، آخر ٹھکرایا گیا تو کہیں میں بھی نہ ٹھکرایا جاؤں۔ آپ کو نبوت ملی، آپ پر قرآن اترا، قرآن میں آیا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور دوسری جگہ انہ لقول رسول کریم عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جب میری تعریف قرآن میں آگے میں مطمئن ہو گیا تو مجھے آپ کی رحمت سے حصہ مل گیا۔ ایسی روایت پر لوگ واہ واہ بڑی کرتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حالانکہ ان بزرگوں کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ اس کے اندر جو روایت ہے وہ بھی وہی سمرقندی صاحب کی ہے، لیکن روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام منقوش ابراہیم الازدی ہے، اس کا جو راوی ہے اس کا نام ہے منقوش ابراہیم الازدی۔ تمام علماء نے لکھا ہے کذاب وزاع یضع الحدیث، جھوٹا تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ جس راوی کا یہ عالم اس کی روایت آپ لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ مجھ پر بھی رحم کرے۔ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے، ایک تو آج کل امت کو غامدی جیسے فرقوں نے ہلاک کر رکھا ہے، پرویزیوں نے ہلاک کر رکھا ہے، قادیانیوں نے ہلاک کر رکھا ہے، اور اس کے بعد اگر ہمارے بڑے، ہمارے اکابر بزرگ جن کی خدمات ہیں وہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کریں تو لوگوں کو تو بڑے موقع ملیں گے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی لغزشیں بھی معاف فرما، ہماری غلطیاں بھی معاف فرما۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں، اور مغفرت کا اوسع من ذنوبنا، آپ کی بخشش کا جو خزانہ ہے وہ ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ واللہ اعلم۔